صبحکم اللہ خیر۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کی سٹوری سننے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کو دور کر لیں، کیونکہ یہ بہت خوفناک سٹوری ہے۔ آج کی سٹوری مجھے بتائی ہے ابو فہد، یہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے رہنے والے ہیں۔ ابو فہد بتاتا ہے کہ میرے پاس بہت اونٹ ہیں، اور بہت ہی قیمتی اور بہت خوبصورت اونٹ ہیں، اعلیٰ نسل کے۔ میرے ساتھ ایک ملازم تھا، وہ چھٹی پہ جاتا ہے تو میں اس کی جگہ دوسرا ملازم لے کے آتا ہوں، سوڈانی، اور اس کا نام ہے عثمان۔ 2 مہینے عثمان میرے ساتھ کام کرتا ہے، تو پھر مجھے ایک دن گورنمنٹ کی طرف سے پیپر موصول ہوتا ہے کہ یہ سرکاری جگہ ہے، اب تم یہاں سے اپنے اونٹ نکالو، تمہارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا یہ کیا 1 مہینے کا ٹائم ہے، میں شخص ایسا ہوں کہ کسی کے اوپر نہیں رہتا۔ میں نے 2-3 دن میں ایک جگہ تلاش کی، مجھے ایک جگہ مل گئی ریاض کے باہر، ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے سوپ، وہ بہت خوبصورت ایریا ہے۔ تو میں وہاں پر اپنے اونٹ لے کے آیا۔ جب میں جس جگہ کو میں نے تعین کیا تو اس جگہ کے اوپر اس سے 3 کلومیٹر دور ایک اور سعودی ہے، اس نے بھی اونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں سوچا یہ اتنا، اس سے تھوڑا تو قریب ہے، یہ والا ایریا خوبصورت ہے، لیکن یہ یہاں پر کیوں نہیں جانور رکھ رہا آپ نے؟ المہم میں نے وہاں پر جنگلے وغیرہ لگوائے، اونٹوں کا باڑا بنایا، اور 2-3 دن میں ہی وہاں پر سارا کچھ ٹرانسفر کر لیا۔ اب میں نے عثمان کو سارا کچھ سامان دیا کھانے پینے کا، اس کے ساتھ کچھ دن گزارا اور میں چلا گیا۔ میں نے عثمان کو کہا کہ میں ریاض جا رہا ہوں، تو میں 2 دن کے بعد انشاءاللہ تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ اور وہ جو ہمارا ہمسایہ تھا 2 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور، دوسرا سعودی، اس کا بھی ملازم ایک سوڈانی تھا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہو تو میں تمہارے لیے آتے ہوئے موبائل لے کے آؤں گا، ابھی کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے اس کے نمبر سے فون کر لینا، اور اس سے بھی کوئی مدد لے لینا۔ میں یہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن مجھے فون آتا ہے ایک انون نمبر سے، تو میں کال ریسیو کرتا ہوں تو وہ عثمان ہے۔ عثمان، ابو فہد، ہاں خیریت، کیا ہوا فون کر دیا؟ اس نے کہا کہ ابو فہد، یہ جگہ جو تم نے سلیکٹ کی ہے نا، یہ جگہ صحیح نہیں، یہاں پر جنات کی بستی ہے۔ ابو فہد کہتا ہے، میں نے کہا عثمان یار کیا ہو گیا، یہ تم ابھی آج رات وہاں وہ نئی جگہ ہے تمہارے لیے ایسا؟ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو تم آج اذکار کرو، میں کل انشاءاللہ تمہارے پاس آؤں گا۔ خیر، میں اگلے دن اس کے پاس جاتا ہوں، اور جا کے تو کھانا وغیرہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو عثمان مجھے بتاتا ہے کہ ابو فہد، میں ایسے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے باہر سے کسی شخص کے رونے کی آواز آتی ہے جو اونٹوں کے پاس ہے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، کون بندہ اس ٹائم ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے، رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ کہتے میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے میں نے ٹارچ آن کی، مجھے وہاں پر کوئی شخص نظر، میں نے آواز دی کون ہے یہاں پر؟ تو مجھے کوئی وہاں نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے ایک سائڈ میں دیکھا تو ایک سایہ کھڑا ہے، میں اس کو آوازیں دے رہا ہوں کون ہے؟ تو اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں ڈر گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا، اپنے خیمے کی طرف آنے کے لیے پیچھے دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں ایک شخص
میرے خیمے کے باہر کھڑا ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے. تو مجھے لگا کہ شاید وہ جو سوڈانی ہے وہ میرا ہمسایہ، تو شاید وہ آیا. تو میں آوازیں دے رہا ہوں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہا. پھر وہ میرے خیمے کے اندر چلا گیا. میں اپنے خیمے کے اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. میں بہت ڈر گیا. میں نے اذکار کیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آتی ہے. تو میں باہر دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں. میں نے کہا یہ اس ٹائم اس دن بچے کدھر سے آ گئے. تو اچانک بچے، میں جب تھوڑا سا ان کی طرف گیا تو اچانک میرے دیکھتے دیکھتے بچے یکدم غائب ہو گئے. میں اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھتا ہوا اپنے خیمے کی طرف بھاگا. اب میں نے ارادہ کیا اب میں خیمے سے باہر نہیں نکلوں گا کچھ بھی ہو جائے. تو میں نے قرآن کھولا اور وہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتا ہے باہر میرے خیمے کے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی جو میرے خیمے کے گرد چکر لگاتا جا رہا ہے. پھر اچانک میرا خیمہ اندر کی طرف ہلا رہا ہے اس کو، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے. میں اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ کسی طریقے مجھے آج ان سے بچا لے، میری یہ رات گزار دے. ابو بات کہتے ہیں کہ عثمان اس کو سنا رہے ہیں کہ پھر مجھے باہر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آتی. میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو ایک عورت ہے جو سامنے کھڑی ہے. بالکل اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال اس کے پیروں تک تھے. لیکن ابو فہد اس کا منہ بہت خوفناک تھا. اس کی آنکھیں سرخ لال تھی، شرارے اس کی آنکھ میں شعلے چل رہے تھے. میں نے اونچی اونچی اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا. وہ عورت اسی ٹائم میری آنکھوں سے غائب ہو گئی. اب ابو فہد کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا باتیں سنا رہا ہے، لیکن میرے دل میں بھی خوف ہے. تو میں نے کہا مشکل نہیں، آج میں تمہارے ساتھ رات گزاروں گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. تو وہ اب جانوروں کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. ہم لوگ رات کا کھانا کھاتے ہیں اور میں اپنے خیمے میں لیٹ جاتا ہوں. اور ایسے ہی رات کو 12 بجے میری آنکھ کھلتی ہے تو میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو وہاں جانور نہیں ہے، میرے اونٹ نہیں ہے وہاں پر. میں آوازیں دیتا ہوں عثمان عثمان، سوچ رہا ہوں عثمان کہاں لے کے چلا گیا اس ٹائم میرے اونٹوں کو. جب میں عثمان کے خیمے میں گیا دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے. عثمان عثمان ہاں سلامات، کیا ہوا، اونٹ کدھر ہے. عثمان میرے ساتھ بیٹھا ہے، کہتا ہے ابو فہد گاڑی سٹارٹ کرو. گاڑی سٹارٹ کرو، مجھے پتا ہے اونٹ کدھر ہے. کہتا ہے اونٹ کدھر ہے، کون لے کے گیا. کہتا تم میرے ساتھ چلو. کہتا جب میں اس کے ساتھ گیا 3-3.5 کلومیٹر دور میرے اونٹ ایک جنگلے میں بند ہیں، اور وہ پرانا کسی کا ڈیرا تھا، کوئی پہلے وہاں رہا کرتا تھا لیکن وہ چھوڑ کے جا چکا ہے. کہتا میرے اونٹ یہاں پر کیسے ہے. کہتا ہے ابو فہد میں نوٹ کرتا تھا رات کو کوئی تمہاری آواز میں اونٹوں کو ہانکتا ہے. تو جب پہلے دن میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے کہا کہ شاید تم آئے ہو، لیکن جب میں باہر نکلا تم نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا. خیر ہم جانور واپس لے کے آئے اور میں اپنے خیمے میں لیٹ کے سوچ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. کہتے پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے تو میں آواز سنتا ہوں
کوئی میرے اونٹوں کو پکار رہا ہے جیسے میں ان کو بلاتا ہوں، اور وہ میری ہی آواز ہے۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، لائٹ لی، لائٹ ماری تو کیا دیکھتا ہوں بھائی، یہ ایک عورت کھڑی ہے، اتنی خوفناک۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے آئی، لیکن اب میں اس قدر ڈر چکا تھا، حالانکہ میں نے ایک ہی دفعہ معائنہ کیا، جو عثمان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو سو سے باہر ہے۔ کہتا ہے میرے میں پتہ نہیں کدھر سے ہمت آ گئی، میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس خیمے کی طرف چلا گیا جو 2-3 کلومیٹر دور ہمارا دوسرے عربی کا ایک ڈیرا تھا۔ تو قدرتی طور پر وہ مجھے وہیں مل گیا، اس نے میرے لیے چائے وغیرہ کی، سارا کچھ، لیکن میرے منہ کا خوف دیکھ کے، رنگ دیکھ کے تو کہا خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے یار وہ وہاں پر یہ ہوا۔ کہتا ہے وہ بستی جو ہے وہ بستی جنات کا گڑھ ہے، وہاں جنات کا ایک پورا خاندان وہاں رہتا ہے، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے، تو وہاں سے تم چھوڑ دو۔ کہتے ہیں بس رات اللہ اللہ کر کے رات گزار رہے ہیں کہ رات گزر جائے، اگلے دن ہی میں یہاں سے نکلوں گا۔ اور اگلا دن صبح ہوئی، سارا کچھ ویسے ہی اٹھایا، اور اس سے کوئی دور 5 کلومیٹر ایک اور ایریا تھا، وہاں پر جا کے ہم نے لگایا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوستو یہ واقعہ تھا ابو فہد کا سعودی عرب سے، اور سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر کریے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔